سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی ایمان کی علامت اور نشانی بتاتا ہوں. 2 لفظوں میں اگر کہانی کو ختم کیا جائے، وہ کہانی کیا ہے؟ جو سیدہ کی عزت اور حرمت پہ بات کرے وہ مومن ہے، اور جو سیدہ کو بھونکے وہ منافق ہے. بات ختم، پہچان ختم. نہ مسجد کی نمازوں کو دیکھیں، نہ داڑھی کو دیکھیں، نہ پگڑی کو دیکھیں. جو سیدہ کی عزت پہ کٹنے کے لیے تیار ہے، جو اپنی ماں کی حرمت پہ تیار ہے، جو اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کرتا. آج کوئی میری ماں کو گالی دے، ہمیں برداشت نہیں ہوتی. جو ہماری روحانی ماں ہے، جس کے لیے قرآن اترا ہے اور پورے 2 رکوع نازل ہوئے ہیں، اگر کوئی اس ماں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کہے تو مسلمان زندہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان تیری پہچان کیا ہے؟ کہ تو اپنی امی کی عزت کرے گا، اور جو ماں کی عزت نہیں کرے گا قرآن کہتا ہے وہ منافق ہے. بس سورہ نور کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پہچان رکھ دی. تفصیل کسی اور موقع پہ میں نے ذکر کیا کہ مومن کی پہچان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ، عزت پہ، سیدہ پہ تہمت لگی، اور تہمت لگانے والے منافقین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی. حضور کے گھر میں ماتم کا سما ہے. جب تک وہی نہیں آئی، سیدہ مصلی پہ رو رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں. صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ میں کیا کروں؟ آج یہ منافقین سارے میری عزت پہ ہاتھ ڈال چکے ہیں، میں کیا کروں؟ ابو بکر تو بولتے نہیں ہے، بیٹی کا معاملہ. حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ نکاح کس نے کروایا ہے؟ حضور نے اشارہ کیا رب تعالیٰ نے کروایا. فرمایا جو آپ کے بستر پہ گندی مکھی کو برداشت نہیں کرتا، وہ گندی عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کی زبان سے یہ جملے نکلے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر، وہی جملے، ذرا بھی فرق نہیں آیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے وہ قرآن بنا کے نازل، پورے 2 رکوع سیدہ کی شان میں اللہ نے نازل کر دیا. تو سیدہ کے اس یوم وصال پہ میں آپ کو کیا درس دینا چاہتا ہوں، کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ پہچان کیا ہے؟ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ فرق بالکل واضح ہے. جو اماں کے حق میں بولے وہ مومن ہے، اور جو اماں کے خلاف بولے وہ منافق ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اماں کو بھونکے تو بیٹا حقیقی ہو، حلالی ہو، اور ماں کے بارے میں نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا. مداحنت وہ کرے گا جو اماں کا نہیں ہے، سیدہ کا نہیں ہے، عفیفہ طیبہ طاہرہ کا نہیں ہے. حضرت عمر کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جگہ کیوں ملی؟ آپ ذرا سوچئے. وہ سبز گنبد وہ میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر تھا. جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ مسئلہ پیش آیا، نبی کی قبر کہاں بنی؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے نبی جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے وہی اس کی قبر بنی. چنانچہ یہ سبز گنبد کی نیچے کی جگہ یہ میری اور آپ کی ماں کا گھر تھا. یہ وہ کمرہ تھا. اس کمرے میں حضور آئے، اس کمرے میں اماں کا والد آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق آئے. یہ تو بات جتتی ہے، لیکن اس کمرے میں حضور کے ذاتی گھر میں حضرت عمر فاروق کیسے آ گئے؟ تو حضرت عمر فاروق ایسے آگے کہ جب اماں پہ تہمت لگی، بیٹا کھڑا ہوا اور بیٹے نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آج عمر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں جا ماں کے دروازے پہ دستک دے اور کہہ کہ آج عمر جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، حضور کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے. اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، عمر نے کہا ہے، آپ کے روحانی بیٹے نے کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے آنکھوں سے آنسو ہیں. فرمایا عمر کا وہ جملہ، وہ احسان قیامت کی صبح تک میرے اوپر ہے. عمر نے کہا تو سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب ساری کائنات نے منہ پھیر دیا تھا، حتیٰ کہ حضور بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، عمر کا احسان تھا جب عمر نے کہا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا الزام ہے. اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کیا ہے. آج اماں عائشہ صدیقہ اپنی اس قربانی کو، اس خواہش کو قربان کرتی ہیں. اس جگہ پہ میں خود آرام کرنا چاہتی تھی حضور کے پہلو میں یہ چاہتی تھی میری قبر بنے، لیکن آج عمر نے ایک بڑا تقاضا رکھ دیا ہے. عمر کا میری ذات پہ احسان ہے، لہٰذا یہ جگہ میں آج عمر کو دے دوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک زبر زیر پیش کا منکر کافر ہے. تو سورہ نور کے پورے 2 رکوع آگے
اس وقت تک حضور نہیں بولے، لیکن جب قرآن آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کو کوڑے لگائے، اور 3 مسلمانوں میں سے ایک حضرت مصطح تھے، مخلص صحابی تھے لیکن اس بات میں آگے، اور ایک حضرت حسان بن ثابت مشہور شاعر تھے، وہ بھی اس بات میں آگے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی صاحبہ تھی حضرت زینب بنت جاش کی بہن حضرت حمنہ بنت جاش، ایک عورت اور 2 مرد، یہ مخلص صحابہ ہیں، لیکن منافقین کی باتوں میں آئے، ان کے اوپر بھی حد جاری ہوئی اور منافقین کے اوپر بھی حد جاری ہوئی۔ تو میرے دوستو، سیدہ کے اس یوم وصال پہ پھر ہم یہ عزم کریں کہ پہچان کیسے ہوگی، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ پہچان کچھ پہچانے ہیں، وہ پہچان دور سے دیکھنے سے پتہ چل جائے گی۔ جو سیدہ کا حلالی اور حقیقی ہوگا وہ سیدہ کی شان میں عزت، مرتبے اور مقام پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جو سیدہ کا نہیں ہوگا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکے گا، سمجھ جائے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ منافق ہے، اور قرآن نے انہیں منافقین کہا ہے۔